اذان ہوتی ہے اس میں اذان کا جواب دینا اور انگوٹھے چومنا۔ جمعے کی دوسری اذان اور جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں سننا واجب ہے۔ صرف سننا واجب نہیں ہے، خاموش رہنا بھی واجب ہے، کیونکہ بعض اوقات بندہ کان سے سن رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چیزوں میں بولتا بھی رہتا ہے۔ تو جمعے کی دوسری اذان اور عربی والا خطبہ یہ سننا بھی واجب ہے اور خاموش رہنا بھی۔ اس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ شور کر رہا ہو تو آپ بول کے اس کو چپ بھی نہیں کرا سکتے، اس کو اشارے سے کہیں کہ خاموش ہو جا۔ اور نبی پاک کا جو حکم ہے نا حدیث پاک ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جمعے کی دوسری اذان اور خطبے کے دوران بولے وہ گدھا ہے، اور جو بول کے چپ کرے چپ کرانے والا بھی گدھا ہے۔ یہاں پہ حاجی صاحب کے سامنے کوئی جمعے کی اذان میں بول کے دیکھیں ہیں، حاجی صاحب کا دبکا یہاں سے لے کے گلی کے نکڑ تک جاتا ہے۔ اس لیے شفقت فرمایا کریں، مہربانی کیا کریں، بچوں سے پیار کیا کریں، ان کو تسلی کے ساتھ سمجھایا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان اور خطبہ سننا اور خاموش رہنا بھی، جب اذان اور خطبہ ہو جائے اس کے بعد آپ انگوٹھے چوم کے درود پاک بھی پڑھ لیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں۔ لیکن دوران اذان فقہا نے یہی لکھا ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور چپ رہنا بھی کیا ہے، اور سننا بھی واجب ہے۔ خاموش رہنا بھی واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے۔ اور بولنے والا میرے نبی پاک نے فرمایا گدھا ہے، اور جو بول کے چپ کرے وہ بھی گدھا ہے۔ اس لیے جمعے کی دوسری اذان کے دوران نہ ہی کلام کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو بول کے چپ کرایا جائے گا۔ عام جو اذانیں ہوتی ہیں ان کا سننا بھی لازم ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کے دوران ہی اس کا جواب دینا شروع کر دیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کے چپ کر جائے پھر آپ کہیں اللہ اکبر۔ اسی طرح جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب وہ خاموش ہو جائے پھر آپ انگوٹھے چومیں اور پھر جواب دیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے نماز توڑنا واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صف کے درمیان میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس کوئی چادر یا رومال ہے تو وہ آگے یوں کر لے نمازی کے، اور اسی صف میں سے اسی صف کی نکر پہ چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی صف سے پیچھے پلٹ جائے اور صفیں توڑتا ہوا یوں چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس صف میں وہ کھڑا تھا اسی صف کی نکر میں چلا جائے، پھر دیوار کے ساتھ لپک کے باہر چلا جائے اور جا کے وضو کرے۔ پھر دو صورتیں ہیں، جب اس نے وضو کر لیا اور واپس آیا، اگر جماعت جاری ہے تو وہیں سے وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جہاں پر امام ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے جب وضو کرنے کے لیے گیا تھا کسی سے کلام نہ کیا ہو، ایسا کوئی عمل نہ کیا ہو جو نماز کو توڑنے والا ہو، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، کسی کا حال چل پوچھ لیا، کسی کو باہر جا کے ٹائے کرتا رہا، ایسی کام نہ کیے ہوں، صرف خاموشی سے جائے اور وضو کر کے آ جائے، تو جہاں پر امام ہو وہیں سے آ کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اسی صف سے کنارے پہ جائے گا اور دیوار کے ساتھ ساتھ لگتا وہ باہر چلا، ویسے بھی چلا جائے۔ جی امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز کو توڑے گا۔ جب امام کی نماز ٹوٹ گئی تو سب کی نماز ٹوٹ گئی، وہاں سے تو گزرنے والا شاکی باقی نہیں رہ گیا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، وہ چلے رہنے دیں، اس کو پھر کبھی کریں گے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ بس امام کا وضو ٹوٹ گیا تو سب کا وضو ٹوٹ گیا۔ بعد کا تم لوگوں نے شک میں پتہ نہیں بہت سا کی لکا آگے چلے گئے نے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندہ تھا اس کا نا امام تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے نا وضو ٹوٹے نا پوری نماز پڑھا دی، اور سارا دن نا پھر کامتا رہا کہ آج ابھی عذاب آئے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کے لیے امام صاحب نہ اٹھے اور جا کے نمازی نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا، جیسے آج بھی عموماً ہوتا ہے
کہ اس لیے امام کا جو دروازہ وہ کم از کم لوہے کا ہونا چاہیے، کیونکہ لکڑی کا ہوگا جتنا وہ کھڑکائے تو کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ امام صاحب کے لیے جو گیٹ ہے وہ صحیح اچھی پلائی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جا کے اٹھایا، امام صاحب ڈر سے اٹھے اور ان پہ غسل فرض تھا۔ اب وہ ڈر سے اگر میں غسل کرنے گیا نماز نہ پڑھائی تو کہیں میری مسجد چھٹی نہ ہو جائے، اس نے اسی حالت میں آ کے نماز پڑھا دی اور سارا دن ڈرتا رہا، کامتا رہا کہ آج تو عذاب الہی آئے گا ہی آئے گا، لیکن سارا دن گزر گیا، اس پہ عذاب نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا کہ اس امام کی یہ عادت بن گئی کہ بغیر وضو کے نماز پڑھانا، بغیر وضو کے نماز پڑھانا۔ وقت آیا کہ اس پہ نا اس کا ایک عشق ایک عیسائی عورت کے ساتھ ہو گیا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا مذہب چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں۔ اب وہ جو امام تھا، اس لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں نہ کر مان پڑھائیاں ہوتے تے نہ کو میں پڑھیا، او رب جبار قہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا، اس سے نکاح کر لی۔ اب وہ مسلمانوں سے مناظرے کرنے لگا کہ یہ دین میں کوئی سزا نہیں ہوتی، جو مرضی کرو۔ ایک دن اس کا مناظرہ ایک مسلمان عالم سے ہوا۔ اس نے کہا کوئی دین میں سزا نہیں ہے، میں اتنے سال بغیر وضو کے نماز پڑھاتا رہا ہوں، کبھی ناپاک تھا نماز پڑھاتا رہا ہوں، میرے پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اس عالم نے کہا تیرے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا۔ آج کئی امام شرم کے مارے نماز نہیں توڑتے کہ لوگ کی کہیں گے امام صاحب وضو ٹوٹ گیا سی۔ آپ سوچیں آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں اور قیامت والے دن سب کی نمازوں کا حساب آپ نے دینا ہے۔ جی بابا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹے گی، وضو باقی، ہاں بس وضو باقی رہے گا، نہیں وضو باقی رہے گا، صرف امام وضو کرے گا۔ اور کوئی حکم؟ آخری مسئلہ میری طرف سے اور میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ محرموں میں ایک مسئلہ کثرت کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں جی سیکنڈ کمپنی کے گھر سے کھانے کا سامان آ گیا، لنگر آ گیا، تو ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ سیکنڈ کمپنی کے گھر سے الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ ایک بات کو بس میں خلاصہ کلام یاد رکھتا ہوں، اکثر لوگ مولوی کچھ جذباتی بھی ہوتے ہیں، وہ کئیوں کا نکاح توڑ دیتے ہیں، کئیوں کا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں ایک سادہ کلیہ آپ کو دیتا ہوں۔ مسلک کوئی بھی ہو، چاہے وہ سنی کیوں نہ ہو، مسلک جو بندہ اعلانیہ گستاخی کرتا ہو، کیا کہا میں نے؟ پھر بولیں، وہ چاہے کسی کا بھی ہو، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، وہ چاہے اس کا جنازہ پڑھنے سے، یعنی جو اعلانیہ کفر کرتا ہے، کیا کرتا ہے اعلانیہ؟ کیا کرتا ہے؟ اعلانیہ کفر کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا جنازہ پڑھنے سے نکاح بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ بھی دوبارہ، اس کے گھر کی چیز نہیں کھا سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، میں بڑے دعوے سے ایک بات کرتا ہوں، 99% سنیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم سنی ہیں تو کیوں ہیں۔ میں بھی یہاں سے پوچھوں کھڑا کر کے کسی کو، بتاؤ جی اہل سنت کے عقائد کیا ہیں؟ نہیں آتے۔ اسی طرح دیوبند کو اپنے عقائد نہیں آتے، اہل حدیث مکتبہ فقہ کو اپنے عقائد نہیں آتے، اہل تشیع کو اپنے بنیادی عقائد نہیں آتے۔ یار وہ صرف نام کے ہیں، سال بعد پیٹ لیا، آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جو اعلانیہ گستاخیاں کرتا ہے، اعلانیہ کفر کرتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں کہتے ہیں، مولا علی نبی تھے، علی کو اللہ سے بڑا مانتا ہے، یہ کفر ہے۔ اور وہ سارے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آج ایک اور پتہ کی بات بتاؤں، اہل تشیع کے اندر 12 فرقے ہیں، صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو کافر ہے، اور وہ جو حضرت علی کو نبیوں سے افضل مانتا ہے، نعوذ باللہ ان کو خدا مانتا ہے، یہ کفر ہے۔ ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے سے ایمان جائے گا، ادروائز۔ لیکن اب اس کا مطلب میری بات سے یہ بھی کوئی تعصب نہ لے، بعد میں یہاں پہ کوئی نیا فتنہ شروع کر دیں جو مولوی صاحب کہہ کے کیسے سارے نہ پڑھ لو وہ، ٹھیک ہے۔ احتیاط بہتر ہے، کیونکہ ہم اس بندے کے بارے میں صحیح جانتے
اس واسطے بہتر کیا ہے؟ اب مہربانی میرے بارے میں بعد میں یہ فتویٰ نہ لگانے کیا کسی سارے نہ پڑھ لو. میں نے تو اعلانیہ کفر کرنے والا وہ کسی بھی مسلک کا ہو اس کا جنازہ، تو میں نے پہلے بتایا کہ احتیاط بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، نہ پڑھیں. احتیاط یہی تو ہے کہ نہ پڑھیں. ہاں. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جی بیٹھیں. قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل تشیع کو بھی دے سکتے ہیں. اور کسی بھائی کا سوال؟ جی میں نے یہی بتایا نا کہ جو اعلانیہ کفر کرتا ہے اس کا نہ نکاح میں شرکت کریں گے، نہ کھانے میں شرکت کریں گے، نہ جنازے میں شرکت کریں گے. ایک بندہ اعلانیہ گستاخی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، صرف سال بعد پٹتا ہی جا کے. احتیاط میں نے پہلے کیا بتایا کہ کوئی کام اس میں شریک، احتیاط یہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے گھر سے آیا اور اس کے بارے میں ڈاواں ڈول ہیں آپ وہ رزق ضائع نہ کریں، وہ آپ کسی اور کو دے دیں جو اسی کمپنی کا ہو تاکہ وہ کھا لے، رزق ضائع نہ ہو. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھانا اٹھاتے ہیں اور جا کے باہر کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. احساس کریں. نہیں میں نے سب کا کہا ہے. آپ نے شاید میری پہلی لائن نہیں سنی. میں نے پہلے کہا تھا کہ اعلانیہ کفر کرنے والا کسی بھی گروہ سے ہو. دیکھیں جس بستی میں بندہ رہتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے بابا جی. جس محلے بندہ رہتا ہے سارا پتہ ہوتا ہے کیڑے گھر چ کون رہندا ہے، نظریہ کی ہے. سانوں تو وہ دادے دی پراپرٹی کا ہی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس علاقے میں نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں چیز کون دے گا، آپ کا رشتہ دار دے گا یا آپ کا محلے دار دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کو سب کا پتہ ہے. اگر کسی کے بارے میں شک ہے تو اس میں احتیاط ہے. میں نے سادہ سا کلیہ آپ کو بتایا. اس کا کفر ظاہر ہے پھر تو حرام ہے، اور کفر ظاہر نہیں ہے تو احتیاط ہے. اس میں الجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اوزن کرو روٹی کھا لو، بچے نہیں کھا رہے، سنے ملائیاں آن دے. اور کوئی حکم؟ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی